محمد روحي فداك الله 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 محمد روحي فداك الله الله. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، آج ہم سرین شریف سے کم و بیش 20-25 کلومیٹر دوری پر براس نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر حاضر ہوئے ہیں. بڑی متبرک اور پرسکون جگہ. آپ روایات میں، حقیقت میں، تحقیق میں پوچھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کون سے نبی کہاں آئے اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر یہاں کا سکون، یہاں کا اطمینان اور روحانی منظر اور روحانی ماحول بتاتا ہے کہ یقیناً یہاں پر اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام کی مزارات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رسول کو روانہ فرمایا ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور طاغوت سے یعنی برائی سے بچاتے ہیں، اللہ کی بندگی اور شرک اور کفر سے بچانے کے لیے آیا کرتے ہیں. یہ جو مقامات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 مزارات ایک سائز کے، کم و بیش 30 فٹ کے لگ رہے ہیں مجھے، 30-35 فٹ کے. اور یہ ایک مزار علیحدہ ہے جو سائز کے اعتبار سے شاید تھوڑا سا چھوٹی نظر آ رہی ہے، مگر وہ جو تقریباً مزارات ہے 8 کے 8 وہ ایک سائز کے ہیں، ہائٹ وغیرہ. تو یہاں پر اتنی بابرکت جگہ ہے اور اس کے بارے میں روایات میں حضرت امام مجدد الفسانی احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے رسالہ قومیہ میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا تو نماز کے لیے ٹھہر گیا، کچھ نہیں تھا یہاں پر، نماز کے لیے ٹھہرا تو میرا دل بے چین ہونے لگا اور اس طرف کھینچے جانے لگا. تو پھر میں نے مجھے آواز آئی غیب سے کہ اہل نظر کو بھی اگر نظر نہ آئے متبرک مقامات تو پھر کئی کی نظر ہوگی. تو آپ مراقبے کے لیے بیٹھ گئے اور جب توجہ فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پایا کہ یہاں پر یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں. بعض نے کہا کہ دراصل یہاں پر 13 مزارات ہیں جس میں سے 9 کا واضح ہے، جن کی علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں. پھر آپ نے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نشاندہی فرما کر کے ساری جگہوں کو علیحدہ کر کے نشاندہی فرمائی. اور معزز سامعین کرام، آپ نے جب یہ مزارات، اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے ان انبیاء کرام کے، مگر چونکہ مجھے افشا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے اس کو افشا رکھا گیا ہے، ظاہر نہیں کیا گیا ہے. معزز سامعین کرام، یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ آتے ہیں، بڑی عقیدت سے، بڑی محبتوں سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑے حضرات انبیاء سے متبرک ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو مزارات سے اونچی کوئی بلڈنگ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پر جو ہے انبیاء کرام کا ادب دیکھیے کہ مزارات جو ہائٹ پر ہے وہ ہائٹ پر کوئی بلڈنگ نہیں نظر آئے گی. اطراف میں آپ پھر بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مجھے گھر نظر نہیں آ رہا جس میں جو ہے مزارات سے اونچی کوئی عمارت ہو جس پر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بھئی کوئی چڑھا ہو تو بے ادبی نہ ہو. اس وجہ سے یہ حضرات بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا احترام کیا کرتے ہیں. حضرت شاہ معصوم نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز یہاں اکثر مراقبہ فرمایا کرتے. بڑا پرسکون ماحول ہے یقیناً. اللہ تعالیٰ نے، اور بتلایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام طوفان نوح کے آس پاس جو وقت تھا اس وقت آپ تشریف لائے. اور ایک بات اس میں خاص طور پر موجودہ ہمارے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے کہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام ہندوستان میں نیا ہے، ہندوستان میں نیا نہیں ہے. انبیاء کرام پہلے سے تشریف طوفان نوح، اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی اسی پاک مبارک زرزمین یعنی ہندوستان پر پڑے ہیں. تو ہندوستان جو ہے کوئی اسلام کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو آپ حضرات زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کا لوکیشن بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 انبیاء کرام، یہ ایک نوے نبی کی یہاں پر مزارات ہے. براس نام کا علاقہ ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہی پرنور اور پرسکون ماحول ہے. یہاں پر آپ ضرور تشریف لائیں، کبھی آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ نے رسالہ قومیہ میں بھی اس کی تفصیلات رکھی ہیں. اور بعد میں کوئی ڈاکٹر نظام الدین تھے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ وسیع کر کے وہ بھی حکومت خدا پر وہ بھی حکم ہوا کہ آپ آئیں تو وہ ڈھونڈتے یہاں تک پہنچے اور انہوں نے اس سارے ماحول کو یہ صورت گری دی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری یہاں زیارت میں اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام اور اس کے مقربین اور محبوبین کا صدقہ عطا فرمائیں
اور زیارتوں کو قبول و مقبول فرمائیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.